السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ڈوب جانے کا جس میں خطرہ ہو ایسی دریا کو پار مت کرو۔ کچھ لوگ تمہارے جواب کے قابل نہیں ہوتے، اس لیے ان کے سامنے خاموش رہو، انہیں یقین کرنے دو کہ وہ جیت گئے ہیں۔ اللہ سچ جانتا ہے، تم اپنا سچ جانتے ہو اور یہی کافی ہے۔ ہر انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ اسے کیوں کر رہا ہے۔ اپنے گھر کے بزرگوں کو ضرور وقت دیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو خوشیاں دینے اور آپ کی ضروریات و خواہشات پوری کرنے میں اپنی زندگی لگا دی۔ غم پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ اگر تم نے توحید اور صحیح عقیدہ نہ سیکھا تو تمہیں ایک الو ڈرائے گا، ایک کالی بلی تمہارا موڈ خراب کر دے گی اور ہتھیلی کی خارش تمہیں خوشی دے گی۔ علم کو لکھ کر قید کر لو۔ زندگی میں ہم کتنے صحیح اور کتنے غلط ہیں یہ صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ قید سکھا دیتی ہے آداب محبت، پنجرے میں پرندے بھی شرارت نہیں کرتے۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بے وقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ سب سمجھتا اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیکھنے میں کیسے ہیں، آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ نہ محرم کو چھونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے، بجائے اس سے کہ وہ کسی نہ محرم کو چھوئے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ اعتبار ضرور کریں دوسروں پر، لیکن کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو اندھا ہی سمجھنے لگے۔ رشتوں ناتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہو وہ اتنا ہی نبھائے گا۔ شکوہ شکایت، دکھ درد، تکلیف، حسد، بغض، نفرت، منافقت سب رہنے دیجیے، دنیا فانی ہے، رب راضی کیجیے، دعا دیجیے، دعا لیجیے۔ عقل مند خاموش رہتے ہیں، سمجھدار بولتے ہیں اور بے وقوف بحث کرتے ہیں۔ وقت نہیں گزرتا، ہم گزر جاتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولیے، اگر نقصان ہوا بھی تو صرف دنیا میں ہوگا، آخرت میں اجر ہی ملے گا۔ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کے 70 سے زائد حصے ہیں اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ لہٰذا جب وہ آخر کار کہتے ہیں خیال رکھنا، تو سمجھ جائیے یہ ایک دعا ہے جو لبوں سے نہیں دل سے نکلتی ہے۔ احساسات ہمیشہ الفاظ میں قید نہیں کیے جا سکتے، کبھی کبھی خاموشی سب سے بلند ہوتی ہے جسے سننے کے لیے دل چاہیے۔ دو کمزوروں یعنی غلاموں اور عورتوں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو۔ تیری پریشانی گانے سننے سے نہیں بلکہ نماز پڑھنے سے ختم ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں انور اور مبارک کپڑوں پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی، کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ نیند سے اٹھ کر فجر وہی پڑھتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے آخری نماز سمجھ کر ادا کرو۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہے۔ اس کی تو نیت ہی خراب ہے، کسی کی نیت پر شک نہ کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاؤں۔ تم جلد دنیا سے اٹھا لیے جاؤ گے، اپنے دل کو دنیاوی فکروں سے خالی رکھو، کیونکہ تم جلد ہی اس دنیا سے اٹھا لیے جاؤ گے۔ یہاں پر آرام دہ تر زندگی کی تلاش مت کرو، کیونکہ یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ جو ساتھ ہو کر برا سوچے، اس سے برا تو کوئی دشمن بھی نہیں ہو سکتا۔ نیتیں صاف بھی ہو تو الزام لگا دیے جاتے ہیں، محبتیں خالص بھی ہو تو دل توڑ دیے جاتے ہیں۔ جب آپ اپنے سوا دوسروں کو جاہل سمجھنا شروع کر دو تو آپ سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ گفتگو ایسے کیجیے کہ امید کے دیے جلیں دل نہیں، قدر ایسے کیجیے کہ آپ کے آس پاس والوں کو جینے کا حوصلہ ملے، مرنے کا نہیں۔ احساس ایسے کیجیے کہ انسانوں کو انسانیت کا یقین ہو جائے، انسانیت کے اٹھ جانے کا نہیں۔
ہمارے پیسے، ہمارے مرتبے، ہمارے مال، ہمارے اثاثے، ہماری فطرت نہیں بدل سکتی۔ کمینہ کمینہ ہی ہوگا خواہ وہ کہیں بھی فائز ہو، سخی سخی ہوگا خواہ وہ غریب ہو۔ قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت رکھتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ عجب فیض ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، درود ان پہ پڑھتا ہوں، رحمت مجھ پہ برستی ہے۔ بھی کبھی آپ کو برا مان ہوتا ہے کسی پہ کہ یہ انسان مجھے ضرور سمجھے گا، کوئی اور سمجھے نہ سمجھے، اور پھر وہی آپ کو سب سے زیادہ غلط سمجھ لیتا ہے۔ میں نے کہا گنہگار ہوں، رب نے کہا معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا پریشان ہوں میں، رب نے کہا سنبھال لوں گا میں نے کہا تنہا ہوں میں، رب نے کہا ساتھ ہوں میں، اور میں نے کہا آج بہت اداس ہوں میں، پروردگار نے کہا نظر اٹھا کے تو دیکھ تیرے آس پاس ہوں میں۔ انسان کا لہجہ ہی بتا دیتا ہے اس کا تعلق کس نسل سے ہے، اس لیے اپنے لہجے کو درست رکھیے۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ آپ کو 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ ایک پل کے لیے ہی صحیح کسی اور کے چہرے کی مسکراہٹ بنو۔ سوچ سمجھ کے اعتبار کیجیے، ہم درد کو درد بنتے دیر نہیں لگتی۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ خاموشی میں نجات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جس نے خاموشی تھام لی وہ زبان کے فتنوں سے نجات پا گیا۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، کبھی اکیلے جی کر تو دیکھو، یہ دوستیاں، یہ پیار، یہ میٹھی باتیں سب دھوکا ہے۔ گھمنڈ نہ کرنا زندگی میں، تقدیر بدلتی رہتی ہے، شیشہ وہی رہتا ہے، بس تصویر بدلتی رہتی ہے۔ آج کل کے دور میں اگر کوئی مخلص بندہ مل جاتا ہے تو غنیمت سمجھے، اس پر اپنی چالاکیاں نہ آزمائے۔ یاد رکھیں بے وقوف کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتے ہوئے اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہر شیر پہ سوا شیر بیٹھا ہے تو شاید اتنی خرابیاں پیدا نہ ہو۔ ہر ظالم پہ ایک وقت آتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اس سے بڑا مظلوم اس دنیا میں کوئی نہیں، اور یہی میرے اللہ کا انصاف ہے۔ تمہیں جس کے غصے اور مزاج کا خیال کرنا پڑے وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے، ہم بھی کتنے عجیب مخلوق ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ اسے رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں محنت کے بغیر، مجھے اپنا سایہ بھی دھوپ میں جانے کے بعد ملا۔ دوسروں کے صبر کا امتحان نہ لیا کریں، ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے ہوئے دیکھا ہے۔ جذبات مذاق نہیں ہوتے، اس لیے انہیں ہر کسی سے نہیں جوڑتے۔ مشکل بڑی چھوٹی ہے، مشکل سے نکالنے والا بہت بڑا ہے۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت، اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ ظرف کی علامت ہے۔ ان لوگوں کی زبانیں ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا میں متحرک رہتی ہے، اللہ کبھی بھی ان کی جھولی خالی نہیں رکھتا۔ اللہ کرے کہ آپ کی زندگی میں ہزاروں خوشگوار صبحیں طلوع ہوں اور اللہ آپ کو ہر اس چیز سے نوازے جس میں خیر و برکت، عزت، راحت اور سکون ہو۔ تم نیچے گر کر دیکھو، اٹھانے کوئی نہیں آئے گا، تم ذرا اٹھ کر دیکھو، گرانے سب آئیں گے۔ صبر کرنے میں اور صبر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر کرتے کرتے انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور صبر آتے آتے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ راستے سے کسی نقصان دہ چیز کا اس نیت سے ہٹا دینا کسی کو اس سے نقصان نہ پہنچے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے پر وہ وقت کبھی نہیں بھولتا جب انسان اکیلا لڑ رہا ہو اور اپنے تماشا دیکھ رہے ہوں۔ زندگی میں بس دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھو، ورنہ دنیا جیت کر تو کتنے بادشاہ خالی ہاتھ گئے ہیں۔ عورت کو چاند تاروں کی نہیں، عزت، 2 وقت کی روٹی اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ جہاں نفرت دیکھو وہاں خاموشی اختیار کرو، اور جہاں اختلاف دیکھو وہاں سوال ضرور کرو۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔
غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں ایسا اجنبی بنا دیتی ہے کہ لوگ پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ مذاق ضرور کیجیے، مگر اتنا دھیان رکھنا چاہیے کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے کا فرق آپ کو معلوم ہو۔ ماں باپ، بہن بھائی، شوہر، اولاد، یہ سب تو زندگی کے مقررہ مدت تک ساتھ نبھانے والے سہارے ہیں۔ روز قیامت سب کو اپنی اپنی پری ہوگی۔ ماں کو اولاد کی فکر نہ ہوگی، باپ کو اپنے خاندان کا پتہ نہ ہوگا، کیونکہ تب صرف ایک تعلق اہم ہوگا، اللہ اور بندے کا، جو تب اہم ہوگا وہ اب بھی اتنا ہی اہم ہے۔ حقیقی تعلق تو تمہارا اور اللہ کا ہے، باقی سب تو فانی ہے۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہے۔ بری نظر ڈالنے والا دراصل اندر سے بھی خراب ہوتا ہے، وہ کسی کا کچھ بگاڑے نہ بگاڑے اپنا ضرور بگاڑ لیتا ہے، اور کوئی بھی عقل والا اپنی بگاڑ نہیں چاہتا۔ مولانا رومی سے پوچھا گیا، زہر کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہے وہ زہر ہے، خواہ وہ قوت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، محبت ہو یا پھر نفرت۔ ہم میں سے وہی زندہ رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔